अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व मन वाला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन सामीन इकराम, शहर बेंगलोर में मुनाफ़क़त मुआविया पर मुनाज़रा होने को था, जिससे कबल शराइत मुनाज़रा तय करने के लिए एक मीटिंग रखी गई, एक इजलास रखा गया था जिसमें शराइत मुनाज़रा तय होने थे। लेकिन मेरे मुताबिक वो शराइत मुनाज़रा की मीटिंग या इजलास नहीं बल्कि वक्त को ज़ाय करने वाला इजलास था। मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जो 4 घंटे 57 मिनट यानी कि तकरीबन 5 घंटे के करीब थी, और इतना वक्त हमारे पास होता नहीं है, तो मैंने उसको 2 या 3 दिन के अंदर तक जो है मैंने उसको देखा। उसके बाद अब जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे ताख़ीर हुई है वीडियो बनाने में, और ये मेरा उस इजलास पर तबसरा है जो शराइत मुनाज़रा जिसमें तय होने थे उस पर ये मेरा तबसरा मैं कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा इसीलिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता, हम और भी काम करते हैं, दीनी खिदमत अंजाम देते हैं। तो नाज़रीन सामीन इकराम, मुख्तसर में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो इजलास शराइत मुनाज़रा पर नहीं, देखने पर तो यही मालूम हो रहा था कि वक्त ज़ाय हो रहा है, सबका वक्त ज़ाय हो रहा था। और एक बात छिड़ गई थी जिसमें फ़रीक़ मुखालिफ ये कहते हुए नज़र आए अपने फ़रीक़ मुखालिफ के लिए कि जिससे मुनाज़रा होगा वो मुस्तनद आलिम हो, यानी कि उसके पास आलिम होने की सनद हो। तो फ़रीक़ मुखालिफ के पास उनके पास सनद मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अब मुनाज़रा हम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सनद नहीं है। यानी कि जब वो मीटिंग में देख रहा था तो वहाँ पर लोग लफ्ज़ों की हेरा फेरी कर रहे थे कुछ उलमा, और वहाँ पर मुनाज़रे की शराइत ने बल्कि मुकाबरा हो रहा था। तो जब शराइत मुनाज़रा में ही ये लोग मुकाबरा कर रहे थे तो फिर मुनाज़रा कैसे करेंगे? तो मुनाज़रा होता यह है कि लोग अपने दलाइल को रखें फ़रीक़ मुखालिफ, और वो अपने दलाइल को रखें, फिर एक वकील होते हैं या सदर मुनाजिर, वो जो है आपस में तय करते हैं कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। मेरा ये कहना है कि उस वीडियो को देखने से मुझे जो महसूस हुआ वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो उलमा थे वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह से जो है ये मुनाज़रा ना हो। वो क्योंकि बार बार बातों को घुमाते थे, और फ़रीक़ मुखालिफ जो थे सुन्नी मुसलमान जिनकी पहचान मौलाई होना है और सुन्नी मुसलमान जिनकी पहचान बरेलवी होना है, तो सुन्नी मुसलमान जिनकी पहचान मौलाई होना है वो ये चाहते थे कि ये मुनाज़रा कैसे भी हो। लेकिन फ़रीक़ मुखालिफ बरेलवी हजरात ये नहीं चाहते थे कि ये मुनाज़रा हो, जिससे मुझे यही समझ में आया और मैं वो आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। नाज़रीन सामीन इकराम, सनद पर एक बात छिड़ गई जो कि बेकार अबस ये गुफ्तगू रही कि सनद बताओ सनद बताओ सनद बताओ। शराइत मुनाज़रा में, उसूल मुनाज़रा में, जैसे कि एक किताब मशहूर हमारे नज़दीक है अर-रशीदिया, जो दर्स में भी मदारिस दीनिया में पढ़ाई जाती है, इदारों में पढ़ाते हैं इसको, ये सिलेबस में यानी कि ये निसाब में ये शामिल है, दर्स निज़ामी में पढ़ाया जाता है उसको। इसमें शराइत और उसूल मुनाज़रा के तहरीर किए गए हैं। तो इसमें क्या ये लिखा हुआ है कि जो मुनाजिर है उसके पास सनद हो, बल्कि उसमें काबिलियत का जिक्र किया गया है कि मुनाजिरीन आपस में हम पल्ला हो इल्म में। तो जब हम पल्ला नहीं है तो मुनाज़रा हो ही नहीं सकता। तो जब ये लिखा नहीं है कि सनद होना जरूरी नहीं है, तो किस किताब में ये लिखा है कि सनद होना जरूरी है, बल्कि काबिलियत होना जरूरी है? अगर किसी के पास काबिलियत है, सनद नहीं है, तो फिर वो मुनाज़रा कर सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके पास सनद हो। फिर उसके बाद में ये इनका मुकाबरा ये कि ये पढ़ो, ये इबारत पढ़ो, ये इबारत पढ़कर नहीं दिखा सकते, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, खुदा की कसम खाता हूं, ये इबारत नहीं पढ़ सकते, यही हो गया मुकाबरा। फिर फ़रीक़ मुखालिफ ने एक चिट्ठी पर एक इबारत लिख कर दी बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा किराम को
کہ اس پر اعراب لگا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ یہ بتا رہے ہیں جس پر اعراب لگانا ہے، یہ عبارت کون سی ہے؟ آیا یہ قرآن کریم کی آیت ہے یا کوئی اور عبارت ہے؟ تو بھائی ایک عالم اگر کوئی ہے تو اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کی آیہ مبارکہ یا حدیث مبارکہ ہے یا کسی اور عربی کتاب کی یہ عبارت ہے یا یہ متن ہے۔ تو عالم کے لیے پڑھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کیا ہے اور اس پر اعراب کہاں پر کیا لگانا ہے، زیر کہاں آئے گا، پیش کہاں آئے گا، زبر کہاں آئے گا، یہ ایک عالم کو بہت اچھے سے پتا چلتا ہے۔ نحو اور صرف سے جو واقف ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، میں یہ غور کیا اس میں کہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام وہ صرف مناظرہ سے فرار ہونا چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ لفظوں کی ہیر پھیر کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کسی طریقے سے مناظرہ نہ ہو۔ وہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کا ارادہ یہی تھا۔ لیکن جو فریق مخالف تھے، سنی مسلمان جن کی پہچان مولائی ہونا ہے، وہ لوگ چاہتے تھے کہ مناظرہ کیسے بھی ہو۔ تو موضوع مناظرہ یہ طے پایا کہ منافقت معاویہ اور دشمن اہل بیت۔ اب یہ جب موضوع طے ہوا تو پھر سے فریق مخالف یعنی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے نے کہا کہ یہ جملہ تام نہیں ہے۔ ارے بھئی یہ کیسی عجیب بات ہے، لوگوں کو یعنی کہ گول گھمانا اور پھرانا جس وجہ سے ٹائم ضائع ہو جائے اور سب لوگ جو ہے بیزار ہو جائیں اور کسی طریقے سے جو ہے یہ مناظرہ ہو ہی نہیں۔ یہ جملہ تام کیسے نہیں ہے؟ منافقت معاویہ یعنی کہ معاویہ منافق ہے یہ ثابت کیا جائے گا، دشمن اہل بیت ہے یہ ثابت کیا جائے گا، اور منافق نہیں ہے، دشمن اہل بیت نہیں ہے، وہ فریق مخالف ثابت کریں گے۔ جملہ تام یہاں پر ہے لیکن جان بوجھ کر بدماشی کی گئی۔ تو یہ میرا ایک مختصر سا تبصرہ تھا اس مناظرے پر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ میں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑا، پوری ویڈیو میں دیکھا ہوں اور دیکھنے کے بعد جو مجھے نتیجہ ملا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لیکن یہ مناظرہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا فیصلہ عوام پر ہم چھوڑتے ہیں۔ یہ چیزوں میں جو ہے ہمیں جانا نہیں چاہیے اور سنجیدہ علماء کرام کو سامنے رکھیں، سنجیدہ علماء سے، یقیناً جس کے پاس حقیقی علم ہے وہ بیٹھیں اور اپنی باتیں کریں، پھر اس کے بعد میں نتیجہ کیا نکلے وہ عوام کے سامنے رکھیں۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر اس مناظرہ میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سنجیدہ علماء ہوتے جو کہ مکابرہ نہیں کرتے، لفظوں کی ہیر پھیر نہیں کرتے، ایسے سچے اور اچھے علماء ہوتے تو وہاں پر شرائط مناظرہ بھی طے ہو جاتا اور تاریخ مناظرہ بھی طے ہو جاتا۔ وہ شرائط مناظرہ کی جو مجلس تھی، میں یہ کہوں گا کہ وہ فقط آدھے گھنٹے یا بہت سے بہت 1 گھنٹے کی ہوتی، بس بہت سے بہت 1 گھنٹہ، اس سے بھی کم، کہ بھائی شرائط مناظرہ کیا، مناظر کون ہے، صدر مناظر کون ہے یا معاون کون ہے، اور موضوع مناظرہ کیا ہے، وقت مناظرہ کیا ہے، یوم مناظرہ کیا ہے، تاریخ مناظرہ کیا ہے، کب سے کب تک مناظرہ چلے گا، مقام مناظرہ کیا ہے، بس یہ طے ہوتے اور آپس میں جو ہے متفق علیہ فیصلہ ہو جاتا کہ بھئی یہ مناظرے کے شرائط ہیں، ایسے ایسے مناظرہ ہوگا، فلاں مقام پر، فلاں دن ہوگا، فلاں تاریخ کو ہوگا۔ تو یہ ہوتے شرائط، بس اسی میں جو ہے اتنا وقت نہیں لگتا جتنا وقت اس میں لگا ہے۔ تو جان بوجھ کر بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بات کو طول دیتے رہے اور ادھر ادھر کی بات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ سوچ کر آئے تھے کہ یہ شرائط مناظرہ بھی طے نہیں ہونا اور مناظرہ بھی نہیں ہونا۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ اگر ان کو سند بتا بھی دی جاتی، جیسا کہ مثال کے طور پر میں جامعہ نظامیہ کا پڑھا ہوا ہوں اور میرے پاس وہاں کی سند ہے، اگر میں بتا دیتا، میں بطور تمثیل پیش کر رہا ہوں، میں بتا دیتا تو یہ کہہ کر پتلی گلی سے بھاگنے کی کوشش کرتے کہ نہیں، جامعہ نظامیہ کے علماء کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے، وہ معاویہ کو صحابی مانتے ہیں، معاویہ کو منافق نہیں مانتے، معاویہ کو جنتی مانتے ہیں، معاویہ کو مغفور لہم میں شامل کرتے ہیں، ان کو جو جنت کی بشارت دیتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہے، پھر ہم ان سے مناظرہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ ان کا ارادہ یہی تھا، کیونکہ وہاں پر میں نے یہی دیکھا کہ بس وہ لفظوں کی ہیر پھیر کرتے رہے اور باتیں بناتے رہے، اور کوشش یہی کی آخری دم تک، آخری وقت تک کہ مناظرہ نہیں ہونا، شرائط مناظرہ نہیں ہونا، کسی طریقے سے ہم جو ہے یہاں سے پتلی گلی سے بھاگ کر نکل جائیں۔ تو آخر میں بھی میں یہی کہوں گا، بار بار یہی کہوں گا کہ فریق مخالف
سنی مسلمان جن کی پہچان مولائی ہونا ہے وہ لوگ چاہتے تھے 100%، 100% یہ چاہتے تھے مولائی حضرات کہ مناظرہ ہونا چاہیے، ضروری ہے، مگر بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام وہ ہرگز نہیں یہ چاہتے تھے کہ مناظرہ ہو، شرائط مناظرہ طے ہو، اسی لیے باتوں کو گھما رہے تھے۔ پھر مناظرہ کا موضوع طے ہو گیا، موضوع مناظرہ منافقت معاویہ، تو پھر سوال کرنے لگے منافق کون سے قسم کا، کتنے قسم کے منافق ہوتے ہیں، منافق کی کتنے قسمیں ہیں، کون سا معنی لیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ راہ فرار ہی اختیار کر رہے تھے، یہ حقیقت ان کی اصل۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اہل البیت علیہم السلام سے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔